السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسے ہی خان فیملی نے یہ کہا کہ ہم اب مریم سائیں کا نام نہیں لیں گے اور اس کو ایک نوٹس چلا گیا ہے اور باقی جو نوٹسز ہیں وہ بھی ٹائم آنے پر چلے جائیں گے، اس ٹائم سے مریم جو ہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے اور ان کی چیخیں آسمانوں تک جا رہی ہیں، اور مریم صاحبہ جو پچھلے کئی مہینوں سے خاموش بیٹھی تھی وہ پھٹ پڑی ہیں اور ان کے پھٹنے کی دیر تھی کہ بھئی سامنے والوں نے بھی منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی مرد کی عزت کو للکارو گے، کسی مرد پہ جھوٹے الزام لگاؤ گے تو وہ کوئی خاموش تو نہیں رہے گا نا۔ آج کل کے دور میں کوئی فرشتہ تو ہے نہیں اتنا، ہم سب گناہگار انسان ہیں اور ہم سب بے صبر انسان ہیں، ہم سب میں کوئی صبر نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ذرا سا کچھ کہہ دے تو ہم جب تک جو ہے بدلہ نہ لے لیں سکون نہیں آتا۔ تو کوئی بھی آج کل کے دور میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتا۔ پہلے دور میں پھر بھی لوگوں میں اتنا صبر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگ معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جی مریم سائیں کی دم پہ ایسا پاؤں آیا ہے، ایسا پاؤں آیا ہے، اس کو لگتا تھا کہ اس نکاح کو میں ساری زندگی اب کیش کرتی رہوں گی۔ اگلوں نے بھائی جیسے ہی نوٹس بھجوایا تو چیخیں آسمانوں تک جانے لگی اور ایک بار پھر ایک مرد کو للکارا ہے اس نے، ایک بار پھر ایک مرد کو چھیڑا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بلا وجہ کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ویسے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا نام نہیں لیں گے، لیکن یہ اگر کوئی بات کریں گی تو وہ خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اس کے پچھلے ہسبینڈ کی طرح نہ تو اتنے شریف ہیں اور نہ ہی کیا کہتے ہیں نا کہ اس کا تو چینل نہیں تھا، ان کا تو اب چینل ہے اور ہر کسی کو یہاں پہ ویوز کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مدعا بنے کہ ہم اس پہ بات کریں اور ہمارے ویوز آئیں، تو ویوز کا بھی چکر ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں میں یہ کہوں گی کہ کسی مرد کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہو گئے ہیں، تو آپ کی عزت بچ گئی، ٹھیک ہے، اور عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا کہ جتنی کچھ خاص انہوں نے باتیں کی نہیں تھی، انہوں نے صرف یہی اپنی آڈینس کو بتایا تھا جب یہ معاملات خراب ہوئے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں چچی نے یہ کہا تھا جب سوال اٹھائے گئے کہ آپ نے کیوں اپنے بھتیجے کی شادی ایک شادی شدہ عورت سے کی، میں نے بھی یہ سوال کیا تھا، کیا آپ لالچ میں آ گئے تھے؟ کیا آپ کو اس کے یوٹیوب چینل کی وجہ سے آپ نے ایک شادی شدہ خاتون سے اپنے بھتیجے کی شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شادی بھتیجے اور اس کی مرضی سے ہوئی ہے، ہم صرف ان کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے کیونکہ یہ خود رضامند تھے۔ تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ بہت زیادہ ان کو جھوٹی سچی کہانیاں سناتی تھی اور اپنے آپ کو مظلوم شو کرتی تھی، تو مرد تو ایسی عورتوں پہ مر مٹتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کے بیچاری بن جائیں، روئیں دھوئیں اور کہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، تو دکھی عورتوں سے مرد بہت زیادہ ہمدردی کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو خاص طور پر یہ جو ہے نا بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے، ٹرینڈ سیٹ ہے کہ کہیں پہ مظلوم عورت دیکھتے ہیں نا تو اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے ان کو، بس دوسری عورتوں کے جو ہے نا بڑے اس پہ آنسو بہانے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے بیچاری کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے۔ تو اس نے بھی اس کو جھوٹی سچی کہانیاں سنائی تھیں کہ میرا سابقہ شوہر جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، دوسری لڑکیوں میں انوالو تھا، مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، میں روم میں چلی جاتی تھی، آتا نہیں تھا، میں میکے آتی تھی لینے نہیں آتا تھا، میری ویڈیو میں نہیں آتا تھا، کبھی اس نے مجھے اہمیت نہیں دی۔ مطلب جو مریم صاحبہ کی خواہشات تھیں، جو مریم نے اپنی دوسری شادی کے بعد کچھ خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں یہ چاہتی تھی میرا ہسبینڈ رومانٹک ہو، ایسے مجھے ڈیٹ پہ لے کے جائے جیسے حسن صاحب لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ پھر حسن صاحب سے انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ بوسے دلوائے، اور اس نے کہا کہ یہ میں موویز میں دیکھتی تھی اور میرا بھی ایسے دل کرتا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کر لیتی ہوں، اب میری شادی ہو گئی ہے تو وہ شریف بندہ تھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ وہ شریف بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کی عزت میں بیٹھی۔ اب اس کی باتوں میں تضاد دیکھیں آپ کہ ایک طرف کہتی ہے کہ وہ شریف بندہ تھا اس لیے میں اس کی عزت میں بیٹھی۔ اللہ کی بی بی عزت تو آپ نے کرنی ہے، اللہ کے حکم بجا لانا ہے، آپ کریں نہ کریں، چاہے کوئی شریف ہو چاہے کوئی بدماش ہو، وہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ تو اس کی پوچھ اللہ نے آپ سے کرنی ہے، اس کا آپ کے جو مرد حضرات ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جی دوسری طرف کہتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں میں انوالو تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں مریم کے چاہنے والے جو مریم کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی شریف بندہ جو ہے جو ایک بیوی نہیں سنبھال پا رہا، ایک بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایک بیوی جو ہے وہ جب دل چاہتا ہے میکے چلی جاتی ہے، جب دل چاہتا ہے آ جاتی ہے، ساس کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اپنی بہو کو کچھ کہہ لے، شوہر کے منہ میں زبان نہیں ہے، اور وہ تو تھا بھی بیچارہ ماڑا سا، شکل و صورت کپور سے پورا سا تھا۔ اس کی پکچرز بھی میں نے تو نہیں لگائی، سونو سسٹر نے اس کی پکچر لگائی تھی اپنے تھمبنیل پہ،
اور وہ بیچارہ کوئی مطلب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، لیکن یہ اتنے پیارے نہیں ہیں، سارے خاندان والے بس پور سے پورے ہی ہیں میری طرح. تو وہ بیچارہ تو بالکل ہی ایسے ماڑا سا تھا نا، کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اور اس کے مقابلے میں حسن، اس کے مقابلے میں اگر حسن کا کمپیریزن کیا جائے نا شکل و صورت میں، ہائٹ ویٹ میں اور رکھ رکھاؤ میں، پہننے اوڑھنے میں، تو حسن اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر. اور یہی وجہ تھی کہ مریم صاحبہ حسن پہ مر مٹی تھی، اور مریم صاحبہ نے خود اپنی ویڈیو میں حسن کا سے ملوایا تھا اپنی وائی ٹی فیملی سے بہت پہلے، جب یہ عیدت کے بعد چاچی کے گھر گئی تھی، جہاں پہ چاچی صاحبہ کے گھر میں ختم تھا، میلاد تھا، اور وہاں پہ انہوں نے حسن سے ملوایا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا چکر تب سے چل رہا تھا. اب چکر اس نے خود حسن سے چلوایا، پھر اس نے بیبی چاچی سے کہہ کے رو دھو کے کہ میری مائکے سے جان چھڑوائے، مائکے والے جو ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتی، مجھ سے ستیلوں والا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حسن کو یہ کہانیاں سنائی کہ میرا پہلا شوہر ایسا تھا. تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک مرد کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو مرد تو آپ کو پھر سہارا دینے کے لیے بس ایسے چٹکیوں میں راضی ہو جاتے ہیں نا، مرد تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں. تو اس نے بھی کہا کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی ستائی ہوئی ہے، اس کا تو شوہر جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، میں اس کے سارے خواب پورے کروں گا. تو اس نے پھر اپنے وعدے نبھائے بھی. اس نے کہا میں تمہاری ویڈیو میں آؤں گا، وہ آیا، اس نے اس کے کانٹینٹ میں اس کا پورا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. پھر اس سے جس طرح کی بھی وہ رومانٹک قسم کی ویڈیوز، ہوچی قسم کی، بیہودہ قسم کی بنوائی اس نے بنائی. حالانکہ اس کو گھر سے ڈانٹ بھی پڑی کہ یہ کیا طور طریقے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی میری مرضی، میری بیوی ہے، میں جس طرح مرضی اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں. اس نے مریم کا وہاں پہ بھی دفاع کیا. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مریم جی. اب آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ دوسری شادی کے بعد بھی میری کچھ تھوڑا سا میرا بھرم رہ گیا کہ چلے میرے سسرال والوں نے ایک تو مجھے نوٹس بھجوا دیا، میری جان چھوڑ دی. دوسری یہ کہ بھئی چلیں اب جو تھوڑی بہت باتیں ہونی تھی ہو گئی، اب اس پہ مٹی پاؤ اور میں خاموش ہو جاؤں، اپنی جو بچی کچھ عزت ہے اس کو بچاؤں، اپنے باپ کی عزت، اپنے بھائیوں کی عزت کو بچاؤں اور خاموش ہو جاؤں. لیکن میں نے آپ کو بولا تھا نا، یہ بے لگام عورتیں ہیں، ان کو لگامیں ڈالنے والا کوئی نہیں. اور جن کو لگامیں ڈالنے والا کوئی نہیں نہ ہوتا، ایسی عورتیں یقین کریں نسلیں برباد کر دیتی ہیں. ایسی عورتیں جو ہے نا، ان کو جب بھی شرم بندہ ہو جاتا ہے نا، جب بندہ مطلب کہ منہ تلتھی لوئی کی کریسی کوئی، وہ پنجابی کے ایک کہاوت ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے، جب بندہ بے شرم بے حیا ہو جاتا ہے نا، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی عزت کا، چلے اپنی تو نہیں، عورت کی نا عزت 100 بندوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. عورت غلطی کرنے سے پہلے نا ہر کسی کا سوچتی ہے، گھر میں رہنے والے ہر ایک بندے کا سوچتی ہے کہ میری فیملی والوں کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے. اور ہے ان کی ظاہری بات ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے آپ ان کو دیکھیں نا، ان کے ابو جب تھے وہ کتنا ان کو مطلب تھوڑا سا رکھتے تھے، باہر نہیں جانا، دوپٹے نہیں اتارنے، اور بڑا ان کو لوگوں نے تب سے تو ان کو دیکھنا شروع کیا، پسند کیا کہ یہ تھوڑے سے مطلب صاف ستھرا کانٹینٹ ہے، ذرا سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فیملی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی ادب لحاظ کرتے ہیں. لیکن اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا. مریم اور عائشہ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے. تو شرم سے ڈوب مرنا کا مقام ہے. اگلے نے پھر بیٹھ کے جو اس کی مٹی پلیت کی ہے، تو کیا اب تمہیں وہ کہتے ہیں نا عزت کے تمہارے گلے میں ہار پڑے ہیں؟ کتنی بےعزتی ہوئی ہے، کتنی اس نے تمہاری بےعزتی کی ہے. اب ظاہری بات ہے تم مرد کو تم کچھ بھی کہہ لو گی نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ جو اس طرح کی پوسٹ شیئر کر رہی ہے نا، وہ کیونکہ اب اس نے دوسری شادی کرنی ہے، تو یہ لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ یہ تو ہے ہی نکما، یہ تو نیلا دل ہے، یہ تو گندا انسان ہے، تاکہ اس کی شادی نہ ہو. تو یہ غلط بات ہے نا. آپ کا جب رشتہ تھا بس ہو گیا، ختم ہو گیا. جب وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں ان کو کہ وہ گندا بندہ تھا؟ اب آپ نے مزے لے لیے، جو ڈھکی چھپی باتیں تھیں وہ بھی اگلوں نے کھول کے رکھ دی. اور اگر اس نے مزید اس طرح کی کوئی حرکت کی نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں. یہ تو بنا پروف کے کہہ دیتی ہے نا کہ فلاں گندا ہے، فلاں ایسے ہے، لیکن اگلوں کے پاس پروف بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کئی بار خان صاحب نے، جو ان کے چاچو ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کچھ پروفس ہیں ایسے کہ ہم اگر لگا دیں یا بتا دیں تو ان کی عزت کے جنازے نکل جائیں. اور ابھی حسن صاحب نے اس کے میسیجز بھی لگائے نا، تو اس کے بعد تو ثبوت ہیں کہ میں اگر گندا تھا تو آپ میرے سے پھر سے رابطے کیوں کر رہی تھی، مجھے پھر سے کیوں. اور آپ میسیجز میں یہ شو کروا رہی تھی جو پہلے انہوں نے سنوائے تھے وائس میسیج، کہ آپ کو حسن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان جو وائس میسیج تھے ان میں اس نے یہ مطلب اس کا جو تاثر جا رہا تھا اس کے وائس میسیجز کا، وہ یہ تھا کہ بھئی اس کو حسن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. حسن اگر اس کے ساتھ اکیلے رہنے کو تیار ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے. اس کو پرابلم اس کی فیملی سے ہے. جیسے اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ وہ ایسے ویسے، مطلب کہ تمہاری ماں یا تمہارے گھر والے میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھے.
اس کو یہ فیل کروانا چاہ رہی تھی۔ اور ایک عورت جو ہوتی ہے نا، یقین کریں، جو نہیں نہ بسنا چاہتی، جو گھر نہیں بسانا چاہتی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی گھر بسانے پہ راضی نہیں کر سکتا، یہ کر سکتی۔ یہ آپ کی مثال، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، جو مریم کی بہن آمنہ پیرنی صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ابو جی اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے، تو میری کسی فالوور نے مجھے لکھا کہ ان کے ابو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مریم سائیں نے ایک خلا لے لی، پھر دوسری طلاق لے لی، اس کے ابو اوپر سے یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو بڑی بیٹی ہے بزرگ خاتون، وہ لک کے علاوہ کچھ کرتی نہیں ہے، اس کے سر سے دوپٹے اتر گئے ہیں، اور یہ گلیوں میں لور پھرتی ہیں، آئے روز یہ پولر جاتی ہیں، گھر میں یہ ٹکتی نہیں ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن یہ باہر نہ جائیں۔ یہ بھی ابو جی اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے ہیں۔ ابو جی خوش ہو رہے ہیں، آمنہ پیرنی کا گھر بن گیا، تو ابو جی اداس بھی ہو رہے ہوں گے نا کہ میری بیٹیاں کیا چند چڑھا رہی ہیں، کیا گل کھلا رہی ہیں۔ ایک بات اور میں یہاں پہ آج کرنا چاہتی ہوں، پہلے میں نے کبھی نہیں کی، کہ آپ سب کہتے ہیں کہ حسن اس لائق نہیں تھا کہ اس کی شادی کی جائے، وہ بیوی بچوں کو خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ویسے تو انہوں نے 100 بار یہ بات بتائی ہے کہ مریم کو ہر ایک چیز کا پتہ تھا، کہ وہ مطلب اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ارننگ وغیرہ جو بھی تھے، اس کے سورسز جو تھے انکم کے۔ اس کے باوجود مریم نے خود شادی کی۔ تو مجھے صرف آپ لوگ اتنا بتا دیں کہ عمیر صاحب کیا کرتے ہیں، عمیر صاحب کس کی کمائی پہ پال رہے ہیں، یہ پلازہ کس کی کمائی پہ بنا ہے، یہ گھر کس کی کمائی پہ بن رہا ہے۔ تو مریم سائیں کو بھی غلام چاہیے تھا، جو عمیر کی طرح، جو مریم کی ہاں میں ہاں ملاتا، جیسے وہ آمنہ پیرنی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اسی لیے وہ بڑا مامی کو اچھا لگتا ہے، آنٹی جی کو اور آمنہ پیرنی کو، ہر بات کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں نا، پکی پکائی کھیر کھا رہا ہے، اس کے تو چاروں انگلیاں جو ہیں وہ گھی شکر میں ہیں، اس کو کیا مسئلہ۔ محنتیں کرنے والے جو ہیں، مشقتیں کرنے والے، ان کا تو نام نہیں لیا جاتا۔ اور اپنی بیوی کو اس نے مطلب کہ ایک مشین بنایا ہوا ہے، کہ وہ مطلب 3-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کام کرتی ہے، سارا دن بچے بھی سنبھالتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، کیا وہ اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے؟ اس سے 1000 درجے بہتر حسن تھا، جس نے اس کو چھت تو دی۔ وہ تھوڑا کماتا، 2 کماتا، لیکن وہ اس کو عزت تو دے رہا تھا نا، اس کی کمائی پہ اس کی نظر تو نہیں تھی نا۔ حسن نے تو نہیں کہا تھا میرے لیے محل بناؤ، پلازہ بناؤ، جا اپنے خوابوں کا محل گھر بنائیں گے۔ حسن بھی اگر اس کی طرح لالچی ہوتا تو وہ بھی ماں باپ کو ٹھوکر مار دیتا، جیسے یہ اپنے ماں باپ کو چند دنوں بعد ہی چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا۔ آمنہ پیرنی نے بھی تو یہی کیا تھا نا، ماں کے گھر ڈیرے لگا لیے تھے کہ جب تک الگ نہیں رکھتے تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، آگے آپ کی مرضی جی، آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس طرح کے ٹرینڈ بنانے والی عورتوں کو سپورٹ کرنا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ سے بھی تو پوچھا ہی جائے گا نا کہ آپ نے ایسی عورتوں کو کیوں سپورٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ اب یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکے ہیں کہ شور غلامی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ٹھڈا مار دو۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔